والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم سب ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی، حشر کی، پل صراط کی، میزان اعمال کی ساری منزلیں اپنے حبیب کے صدقے سے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو مسلمان ہے، جس نے سچے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سرکار کے بعد کسی ایک بندے کے سر کے اوپر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا۔ نبوت والا دروازہ، نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جب آدم علیہ السلام کا دور تھا تو کس کا سکہ چلتا تھا؟ کس کو لوگ نبی مانتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اب کس کا سکہ چلے گا؟ پہلا سکہ بند، وہ نبی ہیں لیکن ان کا قانون بند۔ اب سکہ کس کا چلے گا؟ نوح علیہ السلام کا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب سکہ کس کا چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ پچھلے سکے بند، نبی ہیں لیکن ان کی شریعتیں بند ہو گئیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب سکہ کس کا چلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کے آخر میں جب نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اب سکہ کس کا چلے گا؟ بولیے، سرکار کا نا۔ اب سرکار کے بعد کوئی اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بندہ سرکار کی نبوت کو ریجیکٹ کرے پھر کسی دوسرے کو مانے، پر نہ، اب ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان اتارا، یعنی قرآن اتارا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سرکار
تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن جائیں، سب کو رب کا ڈر سنانے والے بن جائیں۔ تو سرکار سارے جہان والوں کے لیے ہیں، تو اب ہمارے بھی نبی سرکار ہیں، اور ہمارے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے سب کے نبی کون ہیں؟ سرکار ہیں۔ تو اب سرکار کے بعد کسی اور کو اللہ تعالیٰ نبوت نہیں عطا فرمائے گا۔ جو بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا یہی ایمان ہے کہ حضور کیا ہیں؟ تھوڑے بولو یار، آخری نبی ہیں۔ لیکن سرکار کو پتہ تھا کہ میرے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کو کاروبار بنا لینا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ جس کا دل کرے گا میری کوئی نہیں سنتا، مجھے کوئی نہیں مانتا، تو چلو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کوئی تو مانے گا نا۔ حضور کو اللہ نے علم دے دیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، تو اس لیے سرکار نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرما دیا، الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا خبردار ہو کے سن لو، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی ایک نبی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ سرکار کیا ہیں؟ خاتم النبیین، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے لوگ آئے اور بڑے لوگ آئیں گے جو ہوں گے جھوٹے، کذاب اور دجال، لیکن دعویٰ کیا کریں گے؟ ہم بھی کیا ہیں؟ بولو، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سمجھ آئی نا؟ لیکن سرکار نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے، کسی جھوٹے کذاب دجال کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ الا، خبردار، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی ایک بھی نبی آ سکتا۔ بولیے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں۔ اب یہ بات اللہ کے فضل سے قرآن بھی بیان کرتا ہے، ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہی بات نبی کریم علیہ السلام بھی بیان فرماتے ہیں، اس پر درجنوں حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے جس جھوٹے کذاب دجال مرزا قادیانی نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا نبوت کا دعویٰ کر کے، اللہ نے اس جھوٹے کے قلم سے بھی لکھوا لیا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولو نہیں۔ اب سنیے پہلے اللہ کا قرآن سنا دوں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سرکار کو اللہ نے کن لفظوں سے یاد فرمایا؟ خاتمن، خاتمن، اونچی آواز سے بولو، محبت سے بولو، خاتمن، خاتمن۔ یہ کرامن کاتبین ہماری یہ نیکی لکھیں گے کہ ہم حضور کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیتے ہیں کہ جس نے بھی سرکار کے بعد
اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی اللہ نے یہ ڈگری عطا فرما دی، ہم کہتے ہیں وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ سرکار آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی آ سکتا؟ سرکار کیا ہیں؟ خاتمن، بولیں سارے، خاتمن، خاتمن۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ یہ جتنے بھی مرزائی ہیں نا، یہ جو ہر سال ہزاروں مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، میں ایسے نہیں رونا رو رہا، ہر سال ہزاروں مسلمان قادیانی بن جاتے ہیں، مرزے قادیانی کانے کو نبی مان لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کس نے کہا ہم حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن معنی کیا ہے خاتم النبیین کا؟ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں حضور خاتم النبیین تو ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے ہاتھ میں مہر ہے، تو حضور مہر لگاتے جاتے ہیں، نئے نبی بناتے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر ہے میرے آقا کی سونی زبان۔ کون سی؟ حضور کی سونی زبان۔ اب سرکار نے خود اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، یہ دکھانا ذرا بچے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، روحانی خزائن، ٹھیک ہے؟ اس کی 23 جلدیں ہیں، میں نے 35,000 روپے بھر کے اس لیے خریدی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بچا سکیں۔ سمجھ آئی نا؟ آپ لوگوں کا ایمان بچ سکے۔ تو اس نے بھی لکھا 7ویں، یہ میرے ہاتھ میں تو 3ری جلد ہے، 7ویں نہیں لائے، کون سی ہے؟ چلو مجھے کون سا بھول گیا، زبانی سنا دیتا ہوں۔ تو 7ویں جلد ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی، کتاب کا نام ہے حمامت البشرا، صفحہ نمبر ہے 200، ورقے دا پاسا سجا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، پہلے آیت لکھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یا اللہ ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا نام ہے نا، سبحان اللہ بولو یار۔ آگے مرزا قادیانی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے، سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نام خاتم الانبیاء رکھ دیا ہے۔ اللہ نے حضور کا نام کیا رکھا ہے؟ خاتم الانبیاء۔ اور آگے لفظ ہیں، اسے جھوٹے سے اللہ نے لکھوایا۔ کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ آگے کہتا ہے کہ حضور نے ان لفظوں کا، خاتم النبیین کا معنی خود بیان کیا ہے۔ کس نے؟ حضور نے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ نے اس جھوٹے کے قلم سے بھی لکھوا دیا۔ اب یہ اس کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، روحانی خزائن ہے، جلد 3 ہے، رسالے کا نام ہے ازالہ اوہام۔ اس کے اندر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ مان لیا جائے نا کہ نبی پاک کے بعد بھی وحی آ سکتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ، کتنی دفعہ؟ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے، ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے، اور صرف ایک ہی فقرہ، کتنی وحی؟
صرف ایک فکرہ حضرت جبریل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں، یہ پرانی اردو ایسے ہی ہوتی تھی، ایک ہی فکرہ لاویں پھر جبریل چپ ہو جاویں، کہتا ہے یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ مانو نا کہ جبریل صرف ایک دفعہ سرکار کے بعد بھی آیا اور صرف ایک لفظ لے کے آیا، کہتے ہیں یہ بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ امر بھی ختم نبوت کے خلاف ہے، یہ امر بھی کیا ہے؟ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ کہتا ہے جب ختم نبوت کی مہر ہی ٹوٹ جائے گی، ایک فکرہ بھی آ جائے، اب پوری کتاب آئے یا ایک فکرہ آئے، مطلب یہی ہے کہ پھر سرکار کی ختم نبوت سلامت نہیں رہتی، تو پھر باوجی بعد میں پھر آپ نے دھاندلی کیوں کی؟ جب پہلے مان رہے ہو کہ سرکار کے بعد اگر ایک فکرہ بھی مان لے کہ جبریل لائے ہیں کسی بندے پر تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے اور اس سے خاتم النبیین کی مہر ٹوٹتی ہے، تو جناب والا آپ نے پھر بعد میں خود کو نبی کہہ کر ختم نبوت کی مہر کو کیوں توڑا؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے قلم سے بھی لکھوا لیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ بولو نہیں۔ اب یہی جلد ہے، صفحہ نمبر 431 بھی سن لیں، اس پر وہی آیت لکھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آگے مرزا قادیانی نے ترجمہ کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ آگے کہتا ہے یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے اس سے یہ بات بھی لکھوا لی۔ اچھا توجہ ہے، یہ اس دور کی لکھی کتاب ہے جب مرزا اتنا مشہور نہیں تھا، اتنا مشہور ہے، ابھی اس کی اتنی دکان نہیں چلی تھی، تو پہلے یہ مانتا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر بعد میں اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انگریز سے پیسے لے کر کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں تو لوگوں نے کہا جی وہ پچھلی باتیں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، مجھے یقین نہ آیا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ پھر وحی اتاری، پھر یقین نہ آیا، پھر وحی اتاری، پھر یقین نہ آیا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے مجھ پر بارش کی طرح وحی اتاری تو پھر میرا پچھلا عقیدہ اس نے ختم کر دیا، نیا عقیدہ میرا بن گیا۔ میرا عقیدہ کیا بن گیا؟ نیا عقیدہ بن گیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر جب ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی نے یہ لکھا ہے، تمہارے مرزے نے، کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جو کہے کہ میں بھی نبی ہوں وہ کافر ہے، تو تمہارا مرزا تو کافر بن گیا۔ کہتے ہیں نا، یہ مرزا صاحب کا پہلا عقیدہ ہے، بعد میں جب وحی آئی تو عقیدہ چینج ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی وحی سے عقیدے چینج نہیں ہوتے، عقیدہ تو ہمیشہ سے ہر نبی کا ایک چلتا آ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بندگی اسی کی ہے۔ بتاؤ یہ عقیدہ کبھی وحی کے ذریعے چینج ہوا؟ کبھی وحی آئی ہو کہ پہلے عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے اب دو کر لو، پہلے نماز اللہ کے لیے تھی تو اب کسی اور کے لیے پڑھ لو؟ کبھی ایسی وحی آئی؟ نہیں نا۔ تو پتہ چلا وحی کے ذریعے عقیدے چینج نہیں ہوتے، ہاں وحی کے ذریعے حکم چینج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
بھئی پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر حکم آ گیا کہ اب کعبہ شریف، مسجد حرام مکہ، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ حکم چینج ہوا ہے لیکن عقیدہ چینج ہے۔ پہلے بھی نماز اللہ کے لیے جب ادھر منہ تھا، اب بھی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پہلے بھی نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کو، رخ مسجد اقصیٰ کو، اب بھی سجدہ اللہ کو، رخ ہے خانہ کعبہ کو۔ تو وحی کے ذریعے حکم چینج ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ چینج، بولو یار عقیدہ چینج نہیں ہوتا۔ دوسرا ہم پوچھتے ہیں، بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلے نمازیں پڑھی ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، بعد میں نمازیں پڑھی ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور جس مسجد میں وہ کعبہ تبدیل ہوا تھا، مسجد قبلہ تین، آپ میں سے کوئی خوش نصیب ہوں گے مدینہ شریف میں دیکھ کے آئے ہوں گے، ہے کوئی جی جس نے دیکھی ہو مسجد قبلہ تین؟ وہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دو قبلوں والی، وہاں دو محراب ہیں، ایک ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، سمجھ آ گئی نا؟ مسجد قبلہ تین۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے عقیدہ چینج نہیں ہوتا، حکم چینج ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں چینج ہو گیا، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بالفرض چینج ہو گیا۔ اب ہمیں بتاؤ سرکار کی پہلے والی نمازیں قبول ہیں کہ نہیں؟ کعبہ چینج ہونے سے پہلے جو نمازیں سرکار نے پڑھی ہیں وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول یا نہیں؟ بولو بھائی قبول ہیں۔ تو ہم بھی پوچھتے ہیں قادیانیوں بتاؤ تمہارے مرزے نے جو نیا توت کھڑا کیا، وہ توت کھڑا کرنے سے پہلے جو اس کا عقیدہ تھا کہ سرکار آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد جو بھی اعلان کرے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اب بتاؤ تمہیں بھی اپنے مرزے کا وہ عقیدہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ ہاں جی؟ ایک اور بات ذرا توجہ کریں گے پھر سمجھ آئے گی۔ یہ سکی سکی تقریر آپ کو مزہ نہیں دے رہی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ دعائیں خشک ہوتی ہیں، دینی اس لیے پڑتی ہیں تاکہ طبیعت ٹھیک رہے، آپ کسی بھی جھوٹے کے جال میں آنے سے بچ سکو۔ ہزاروں جو مسلمان بنتے ہیں، مسلمان جو تھے پھر قادیانی ہر سال بن رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے، وہ پہلے ہمارے مسلمان ہی تو تھے نا، بس یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی، انہوں نے نہ سیکھی نہ سمجھی، ان کے دھوکے میں آئے ادھر چلے گئے، سمجھ آ گئی نا بات؟ اس لیے باتیں تھوڑی خشک ہیں لیکن طبیعت حاضر ناکن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچا کہہ لو بھی سبحان اللہ۔ تو توجہ کریں، ذرا غور سے سنیں۔ کیا پوچھنا ہے ان سے؟ کہ سرکار کی تو پہلے والی نمازیں قبول ہیں، تو تمہیں بھی مرزا کا پچھلا عقیدہ قبول ہے کہ نہیں؟ اور پھر مرزا خود کہتا ہے کہ میرا عقیدہ چینج ہوا ہے وحی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ وحی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے وحی جو اس کے پاس جھوٹی ہے شیطان لایا، یہ نہ سمجھنا کہ میں حقیقی وہی مانتا ہوں اس کے لیے، لعنتی ہے وہ، تو سمجھ آئی نا؟ اس کے اوپر جو بھی آیا شیطان کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے تمہارا مرزا اس نقلی وحی جو شیطان لائے اس کے آنے سے پہلے کیا مانتا تھا؟ کہ حضور کیا ہیں؟ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ تمہارے مرزے کو آخری نبی ہونا کس نے بتایا؟ وہ وحی نے بتایا تھا یا قرآن و سنت نے بتایا تھا؟ بتاؤ تمہارا مرزا جاہل تھا یا پڑھا لکھا تھا؟ کہتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا تھا، اس لیے تو عربی کے اندر بھی کتابیں لکھی۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت یہی کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ نیا توت تمہارے مرزے نے کھڑا کیا ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد تا قیامت اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو نبی بنائے گا۔ بولو صحیح نہیں؟ اچھا یہ پکڑو۔ اچھا ایک بات سن لو، میں نے پہلے بھی بتایا مرزائی جب بھی مسلمان کو دھوکہ دے گا نا تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہے گا دیکھو ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ آپ کہیں گے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ کہے گا دیکھا نا ہم کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں۔ کتاب کون سی؟ کہیں گے جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کعبہ کون سا؟ جی کہیں گے ہمارا کعبہ وہی ہے۔
تمہارے خلیفہ کون ہیں؟ کہیں گے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ہمارے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ کہیں گے بھائیو ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ آپ کہو گے تم نبی پاک کو خاتم النبیین نہیں مانتے تو پھر مرزا تمہیں چکر دے گا، کہے گا اللہ کی قسم ہے ہم مانتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ لفظ مانتا ہے، لیکن اس لفظ کا جو ماخذ ہے، اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو معنی مفہوم ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں، اس لفظ کو وہ اس معنی کو نہیں مانتا۔ لفظ معنی ہے لیکن اس کا معنی، بولیے یہ تو ایسے ہی ہوگا کوئی بندہ کہے اپنے والد سے کہ ابا میں تجھے ابا تو مانتا ہوں لیکن اپنی ماں کا شوہر نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے بھی پھر ابا کے میں مننے، سمجھ آئی نا؟ اب جو کسی کو کہے تو میرا ابا تو ہے لیکن میری ماں کا شوہر نہیں ہے تو اس نے اس کو ابا مانا؟ بولو یار اچھا میں کوئی اوکھی گل کرتے جڑے تمہیں سمجھ نہیں آتی پی ہے نا، یا کوئی میں افغانستان میں اٹھ کے آ گیا کوئی نوی بولی آنا۔ اب بندہ اگر کہے کسی کو کہ میں تجھے اپنا ابا مانتا ہوں لیکن اپنی ماں دا شوہر نہیں مانتا، اب بتاؤ اس نے کیا اس کو واقعی ابا مانا؟ بولیں اس نے لفظ بولا ہے لیکن لفظ کی جو روح ہے وہ اس نے مانی؟ بولو نہیں۔ ابا بول کے دھوکہ دے گیا نا، سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں تم لفظ خاتم النبیین تو بولتے ہو لیکن اس کا مطلب بھی تو مانو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی ایک بھی نیا نبی آ سکتا؟ بولو نہیں۔ اچھا مرزا نے بعد میں خاتم النبیین کا معنی کیا، پہلے یہ معنی کیا کہ آخری نبی ہیں، بعد میں کہا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے حضور نبوت بانٹنے والے ہیں۔ مہر لگائی نبی بنا دیا، مہر لگائی نیا نبی بنا دیا، مہر لگائی نیا نبی بنا دیا، سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضور مہریں لگا رہے ہیں اور نبی بنا رہے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضور آخری نہیں ہے، حضور کے بعد کئی آ سکتے ہیں، کئی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ توجہ ہے ذرا؟ اب لفظ خاتم کا معنی کیا ہے؟ مرزا کہیں اللہ نے اسے سچ بھی لکھوایا ہے۔ ذرا ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں، ذرا بچے دینا۔ ہم کہتے ہیں نا جب خاتم کا معنی ہے آخری، کیا ہے؟ آخری۔ یہ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر لگانے والا، ہم کیا کہتے ہیں خاتم کا معنی؟ آخری۔ چلو ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی چلو مہر لگانے والا کر لو، تو مطلب یہ بنتا ہے جب آپ نے لکھا خط، سمجھ آئی؟ کوئی مضمون لکھا، مضمون لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا، خط کو لفافہ بند کر کے اوپر آپ نے مہر لگا دی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب مہر لگ چکی ہے، نہ اس لفافے سے اب کچھ باہر آ سکتا ہے نہ اس کے اندر کچھ جا سکتا ہے۔ تو خاتم کا معنی مہر بھی مانو تو مطلب یہ بنے گا سرکار نے آ کر نبوت والے کام پر مہر لگا دی ہے، جتنے نبی بننے تھے بن گئے، اب سرکار نے مہر لگا دی ہے، اب نہ نبیوں کی لسٹ میں کوئی نیا آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ذرا توجہ کرنا، یہ نہیں مانتے کہ خاتم کا معنی آخری ہے، لیکن ایک جگہ مرزے کو ماننا پڑ گیا، ایک جگہ ماننا پڑ گیا۔ مرزا کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اکیلا نہیں تھا، بولو اکیلا نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنت۔ کیا نام تھا؟ جنت۔ اب یہ اس کے لفظ سناتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ کیا تھا؟ جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ اب بتاؤ کیا اس طرح کی زبان نبی کی ہو سکتی ہے؟ بولو، یہ کتنے بے حیائی والے لفظ ہیں۔
مجھے پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے سنانے آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہتا ہے کہ پہلے پیٹ میں سے وہ نکلی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ میں ان کے لیے کیا تھا؟ کہتا ہے میں ہوں خاتم الاولاد۔ میں کیا ہوں کہتا ہے؟ ہاں، کہتا ہے پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا، میرے نکلنے کے بعد وہاں سے نہ کوئی لڑکی نکلی نہ کوئی لڑکا نکلا، کیونکہ آخری میں ہوں، اس لیے میرا نام ہے خاتم الاولاد۔ ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام ہے خاتم الانبیاء، کیونکہ سرکار کے بعد نہ کوئی نبی جم سکتا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر خاتم الاولاد کا معنی آخری بچہ، تو پھر خاتم الانبیاء کا معنی بھی آخری، بولو صحیح، آخری۔ ابھی سمجھ آئے کہ نہیں؟ خاتم الاولاد اپنے آپ کو کہتا ہے میں خاتم الاولاد ہوں۔ وجہ آپ کے بعد کیا بچے نہیں جمے؟ کہتا ہے نہیں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے کوئی اور نہیں آیا، اس لیے میں ان کے لیے کیا ہوں؟ خاتم الاولاد ہوں۔ تو سرکار پھر سب کے لیے خاتم الانبیاء ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حضور کے بعد کسی ایک کو بھی نبی نہ بنایا ہے، نہ اللہ نے کسی کو بنانا ہے۔ توجہ ہے؟ کتنا ٹائم باقی ہے جی؟ 15 منٹ۔ اچھا، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں جی؟ ان جھوٹوں کا مکو ٹھپنا بہت ضروری ہے۔ قسم خدا کی اس وقت اسلام کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ قادیانیوں والا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسلام کو جو اس وقت سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ یہ قادیانی ہیں۔ ہمیں لڑا دیا آپس میں، اور یہ اپنا شکار کیے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہر سال میں نے مرزا قادیانی کے موجودہ خلیفے کی ویڈیو دیکھی کہ وہ برطانیہ میں 20,000 مسلمانوں کے مجمع کو کلمہ پڑھا کے قادیانی بنا رہے۔ کتنے؟ بولو، 20,000 اکٹھے اس کی بیعت کر کے اس کے مرید بن رہے ہیں۔ اب دیکھو پھر وہ کہتے ہیں سچا اسلام ہمارے پاس ہے، یہ تو مولوی جھوٹا اسلام لیے پھر رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ توجہ ہے؟ اس لیے میرے دوستو اس فتنے کو ذرا سمجھو، قادیانی بہت نقصان دے رہے ہیں۔ سرکار نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے نا ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کافر بنانے کا ایک بہترین ذریعہ موبائل فون ہے۔ آپ نے کون سا اپنے امام صاحب سے پوچھنا بھی اس مولوی کو سنے یا نہ سنے؟ آپ کو کیا پتہ کوئی ہندو داڑھی رکھ کے بیٹھا ہو، کوئی انگریز کا پالتو داڑھی رکھ کے مسلمانوں کا مولوی بن کے بیٹھا ہو، اور وہ اپنی من مرضی کے مسئلے چھوڑے جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آپ کو کیا پتہ، کیونکہ آپ اس چیز کے ماہر ہیں۔ بولو، مجھے اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے اگر بھینس خریدنی ہو تو جو تجربہ کار بندہ ہوتا ہے وپاری، اس سے مشورہ کرتے ہو کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، کرتے ہیں نا؟ آپ نے اگر کپڑے سلانے ہو کسی کے پاس بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں سوٹ، یا کوئی با اعتماد بندہ؟ بولیے، با اعتماد بندہ۔ آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو کیا کسی حکیم کے پاس لے کے جاؤ گے، یا جو اس کا ماہر ہوگا اس کے پاس لے کے جاؤ گے؟ جو اس کا ماہر ہوگا نا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ماہر نہیں ہو قرآن و سنت کے، اس لیے آپ
اپنے علماء سے جن سے آپ کی واقفیت ہے، کسی کو اگر موبائل سے سنیں تو پہلے ان سے پوچھ لیں کہ بھائی اس بندے کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی لگتی ہیں، کہیں یہ میٹھی چھری تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ کہیں یہ میٹھی چھری تو نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک جہلم میں بہت میٹھی چھری بیٹھی ہے، مرزا محمد علی انجینئر، اور زبان اتنی گندی اس کی، کہتا ہے شکر کریں نبی پاک کے صحابہ کہ میں ان کے زمانے میں نہیں تھا، منہ میری تلوار سے بچ گئے، اگر میں ہوتا تو میں ان پر تلوار چلاتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ موبائلوں پہ عام ہے، ہمارے لڑکے سن رہے ہیں، ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، اس لیے یہ موبائل کے مفتیوں سے بچو، ٹھیک ہے نا؟ سنیں بے شک، لیکن پہلے آپ اپنے امام صاحب کو، قاری صاحب کو، جس عالم سے بھی آپ کا رابطہ ہے ان سے پوچھ لیں بھائی میں اس کو سن لوں، کیوں آپ ماہر نہیں ہو، وہ کہاں پچر لگا جائے، ڈنڈی مار جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جاتے ہو موٹر سائیکل والے کے پاس، وہ آپ کو خواہ مخواہ کہتے بھیا گراری نوی پائے گی، آپ اس کی بات کو رد کر سکتے ہو؟ آپ نے کہنا بھی بتا کتنے کی آئے گی، وہ چپ کر کے نہیں لا کے دے دو گے، وہ چاہے ڈالے یا نہ ڈالے وہ اس کی مرضی نا، آپ کو تو اس نے وہ لگا دیا نا چونا۔ ایسے وہ جو مولوی موبائل پہ آ کے بیٹھا ہے، کیا پتہ اندر سے وہ سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے، کیا ہے؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اگر اسلام کو لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کیا خیال ہے آج معافی دیں گے؟ بولیے، تو آج بھی تو لوگ بیٹھے ہیں نا، اس لیے اپنے علماء سے پوچھ کر آپ سنا کریں، کسی کو اگر سننا ہو۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ بھائی۔ اچھا بھی اس نے ایک اور بات بیان کی، کہتا ہے کہ میرا اللہ نے ایک نام رکھا ہے خاتم الخلفاء۔ کیا نام رکھا ہے؟ خاتم کسی نے پوچھا جی خاتم الخلفاء کا معنی کیا ہے؟ کہتا دیکھو اللہ نے اپنے کئی خلیفے بنائے، کبھی کس کو بنائے کبھی کس کو بنائے، اللہ نے سب سے آخر میں مجھے خلیفہ بنایا۔ اب قیامت تک میرے بعد اللہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، میں اس کا آخری خلیفہ ہوں، اس لیے میرا نام کیا ہے؟ خاتم الخلفاء۔ تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب اگر خاتم الخلفاء کا معنی آخری خلیفہ ہے تو کیا خیال ہے خاتم الانبیاء کا معنی پھر؟ ہاں بھائی، خاتم الانبیاء کا معنی پھر کیا بنے گا؟ خاتم النبیین، یعنی سرکار اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ذرا اس پر بخاری شریف کی حدیث سن لو۔ میرا ایک اور بات سنا دوں، دعا کریں ہو جائے۔ 17 ستمبر کو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسئلہ ختم نبوت پر الحمدللہ قادیانیوں کے ساتھ میرا مناظرہ طے ہے۔ دعا کریں وہ میدان میں آئیں، کیونکہ یہ بھاگتے بہت ہیں۔ میدان میں آئیں، پھر ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں گے اور کہیں گے قرآن میں سے پڑھ کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ہم تو قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، حضور آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی آ سکتا؟ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک خوبصورت محل بنایا۔ کیا بنایا جی؟ خوبصورت محل بنایا۔ حضور فرماتے ہیں فَأَحْسَنَهُ، بڑا سونا بنایا، وَأَجْمَلَهُ، بڑا حسین و جمیل محل بنایا، بڑا رنگ و روپ اس کو چڑھایا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صرف پورے محل کے اندر ایک اینٹ جتنی جگہ باقی ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی نے ایک محل بنایا بڑا سونا خوبصورت، لیکن پورے محل میں بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ بولو باقی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ آتے ہیں اس محل کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تعجب بھی کرتے ہیں
کہتے ہیں ہاں محل تو بڑا پیارا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بس آ وچ جڑی ایک اٹ دی تھان باقی ہے نا، اندے وچ ایک اٹ لگ جائے نا تو جگہ بالکل پوری ہو جائے گی، پھر کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، صرف ایک اٹ جنی تھان باقی ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماندے نے اور نبوت والے محل دی آخری اٹ اللہ نے میں مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ آخری اٹ کون ہے؟ سرکار فرماندے نے میں۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے میرے ذریعے نبوت والا سلسلہ بند کر دیتا ہے، میں آ کے محل نو کمپلیٹ کر دیتا، مکمل کر دیتا، ہوں اللہ تعالیٰ کسی اور نبی بنائے گا؟ بولو نہیں۔ ساڈے ملتان دے ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے نے، حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزالی زمان۔ آپ دا مناظرہ ہو گیا قادیانیاں نال، آپ نے بخاری شریف دی حدیث پڑھی، فرمایا اے گل سن، سرکار نے فرمایا کہ میں نبوت والے محل دی کیڑی اٹاں؟ بولو پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا میں کیڑی اٹاں؟ میں آخری اٹاں، میرے تو بعد محل کی ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، ہون کوئی آ سکتا نہیں۔ تسی دسو، تسی جو مرزے نو مننے نبی تے محل تے ہو گیا پورا، اینو کتھے ٹھوکو گے؟ سمجھ آئی؟ وہ محل کی ہو گیا پورا، سیٹاں ہو گیا پوریاں، تے اینو کتھے لاؤ گے؟ وہ کہنے لگے جی جدو محل بن جاندہ ہے اس تو بعد انہوں رنگ روگن بھی تک کریندہ ہے۔ فرمایا ہاں، کہندہ جی وہ رنگ روگن مرزا قادیانی ہے۔ اور رنگ روگن کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اوے انیا آدھرا بخاری دی حدیث پوری پڑھے نا، سرکار فرماتے نے فَأَحْسَنَهُ بڑا سونا بنایا، وَأَجْمَلَهُ ڈاڈا سونا رنگ روگن کیتا، اور رنگ روگن بھی ہو گیا، چمک دھمک بھی آگئی، آخری اٹ بھی لگی، محل پورا، توڑا مرزا کتھے بڑھے گا میں نو دسو؟ بس پھر سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَرْجِعُونَ۔ توجہ ہے؟ ویسے جی تقریر ختم، بس توڑے جٹاں واسطے ایک گل ہور کر دیں۔ اچھا ٹھیک، توجہ ہے؟ ویسے آج جڑا جٹاں والا ایمان ہے نا، خدا دی قسم اللہ نو بڑا پسند ہے، صحیح گل کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ جٹاں والا ایمان ہے، بولو اللہ نو ڈاڈا ہی پسند ہے۔ اور تسی ایک کہانی سانو مولویاں نو آپ ہی سنا دے ہو، آج میرے کو سن لو، نکی جی ہے کیا کہ کسی مولوی صاحب نے تقریر کی تھی جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے دریا تو لنگے گا تو دریا راہ دے دے گا، ایویں نا جی؟ ایک جٹ نے مسئلہ سنے تو بکریاں چراندا پھردا سی، انہیں کہا لو میں روزانہ ایویں نا پند وکل کے پل دے اتوں دی آنا، ہوں وچوں دی لنگ جاؤں گا۔ وہ آیا انہیں اکھاں بند کر کے رب دا نام لیا سچے دل نہ تے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دریا دا سینہ چر گیا، جٹ ہری وچوں لنگ گئے۔ سمجھ آئی؟ تو جٹ روزانہ آوے جاوے لنگے موجہ نہ ہوتا تھا بھی کام چل گیا۔ ہوں کسی دن اسے مولوی صاحب نے ویکھ لیا جن نے مسئلہ بیان کیتا سی، یہ تسی سانو سنا دیو، میں کدھرے نہیں پڑھی بھائی، سیدھی گل ہے، میں کوئی نہیں پڑھیا کدھرے بھی، تسی کدھرے پڑھیا ہوئے تو میں دس دیا جی کتنے لکھیا۔ بہرحال توڑی سنی میں تمہیں سنان لگیا۔ اور مولوی صاحب نے پوچھا جٹا اے تو کی کیتا ہی ہوئے؟ تو آنے اکھاں بند کرنے تے دریا دا کلیجہ چر جاندہ ہے تے بچوں دی لنگ جاندہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب تسی مسئلہ بیان کیتا ساجے، جڑا بسم اللہ پڑھے گا دریا انہوں راہ دے دے گا تے بچوں لنگ جائے گا، میں دے رب تے توکل کر کے بسم اللہ پڑھنا دریا راہ دے دے میں بچوں دی لنگ جانا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ مولوی نے کہا چلو میں بھی کر کے ویکھنا، لیکن اندروں پل پلا سی۔ انہیں اپنے شاگردوں نے کہا ادھرا میرے لک نو رسی پاؤ نا،
میں پتا ڈبن لگا تو مینوں پیچھے کھچ لیا جے. ہوں دسو جی دا یقین اینا کچا ہوئے انہیں بننے لگنا ہے؟ بولو نہیں نا. اور اس پروں میں کہنا نا جٹو توڑا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ توجہ ہے. ایک جٹ سی ہے سی لوہار. کی سی؟ لوہار. وہ اپنا لوہاراں دا کم کر رہا سی تے کلاڑا بنا رہا سی. بنا کے انہوں منہ چھو تریکھا کردہ پہ تے اتوں ایک مرزا قادیانی دا کوئی چیلا چمچہ آ گیا. انہیں آ کے دعوت دینی شروع کر دیتی جناب ساڑھے قادیان وچ چلو. ادو پاکستان نہیں سی بنیا. ساڑھا قادیان پنڈ ہے قصبہ ہے گرداسپور ضلع دے اندر. اتھے چلو اتھے اللہ دا نبی آیا ہے تے نا ہے مرزا غلام احمد. کی نا ہے؟ غلام. کدے نبی بھی غلام ہویا؟ نبی دے آقا بن کے آنے نے. نا کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اور نبی ہے ادھر آؤ دی گل سنو. جٹ آدھے کام چ مگن رہا. انہوں نے جلے کن زیادہ کھادے جٹ نے چنگی کر لی ترکھی کلاڑا. اندر وچ ٹھوکیا وہ دستہ پھانا وہ وایاں پان تو بعد جٹ نے انج کر کے اولاری تے سیدھی وہ گردن دے اتتے لیا کے رکھ دیتے. جٹ نے کہا ذرا بولنا کہ مرزا کذاب ہے. کہندا جی بالکل کذاب ہے. کہندا ہے بولنا مرزا جھوٹا ہے. کہندا جی بالکل جھوٹا ہے. انہیں کہا بولنا کافر ہے. کہندا جی بالکل کافر ہے. بولنا جہنم دا کتا ہے. کہندا جی بالکل جہنم دا کتا ہے. اور جٹ نے جو منوانا سی سارا کچھ منوا لیا. ہوں جٹ نے ایڈا سارا لکڑ دا ایک مڈ جا چکیا انہوں رکھیا سامنے. وہ دے اتے اپنا سر رکھ لیا. کلاڑا انہوں پھڑا دیتا. کہندا اے لے ہون کلاڑا ہے تیرے ہاتھ دے اندر میرا سر حاضر ہے. اگر تو ماں دا دودھ پیتا ہے تو میرے منہ وچوں میرے نبی دی شان دے اندر ایک مندہ جملہ کر کے بخا لے تینوں مننا گا. اور جٹ کہندا تو کس کانے نو مننے ہے؟ میں مارا جا غصہ کیتا تو کیا کذاب بھی ہے دجال بھی ہے جھوٹا بھی ہے کافر بھی ہے لعنتی ہے. انہوں نے کیا سن لے کانے دے مننے والا میں مردہ مر جاؤں گا. میری بوٹی بوٹی ہو سکتی ہے لیکن کدی بھی میں اپنے نبی دے خلاف مندہ بول سکتا نہیں. اے جٹاں دا ایمان. اے جٹاں دا ایمان. اللہ سانو تانوں ایسے سچے ایمان دی دولت نصیب فرمائے. سرکار کی نے بولو سرکار کی نے. اور گل پٹھان زیادہ پائی جاندی. بس سونے تے اکھاں بند نے ہون کسے نو. افغانستان دے اندر ایک قادیانی بھی نہیں لبے گا تانوں. تے پاکستان دے اندر 88 تانوں قادیانی لب جان گے. تسی حیران ہیں. ٹھٹھے تا ٹھٹھے آپ 50 چک چلے جو 48 چک دے نال 50 چک. مسجد نال دیوار سانجی نال قادیانیاں دا گھر. سمجھ آ گئی نا. ساڑھے دنیا پر قادیانی ملتان قادیانی جگہ جگہ قادیانی ساڑھے اندر پھیلے پے نے. ساڑھے نال رل کے رہندے نے سانو پتہ ہی نہیں ہوندا. نبی کنوں مندے نے؟ قرآن ساڈا پڑھن گے نبی انہوں منن گے. سمجھ آ گئی. اس پر میرے دوستو خبردار ہو جو. بس ایسے تے جینے ایسے تے مرنے کہ سرکار آخری نبی نے. سرکار تو بعد کوئی آ سکدا نبی یعنی کہ نواں نبی کوئی بن سکدا نہیں. ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دوبارہ آن دا سرکار نے بیان کیتا ہے نا. لیکن وہ سرکار تو پہلے دے نبی نے. سرکار تو بعد کوئی نواں نبی بن سکدا بولو نہیں. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ میری معروضات گزارشات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.